درمیان تقریریں کی اور اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے سامنے نصیحت کی کہ جو اتنی جاہل قوم تھی ان لوگوں کے دلوں میں جناب محمد رسول اللہ نے توحید کی دعوت اس طریقے سے ڈالی کہ انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو ہٹانا گوارا کر لیا، اپنے یہاں ان تمام برائیوں سے توبہ کرنا گوارا کر لیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، اتنی جاہل قوم کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ نبی آئے، قرآن کی آیتیں پڑھ ان کے درمیان تلاوت کی، پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی کا مالک وہی ہے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے عرب کے لوگوں، تم دنیا کے اندر جانور والی زندگی نہ کاٹو، اپنے من کے مطابق زندگی نہ کاٹو، جہاں چاہو جو چاہو وہ نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو تم حلال سمجھو، جس کو حرام کیا اس کو تم حرام سمجھو، وَيُحَلِّلْ وَيُحَرِّمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ اس نبی کی اتباع کرو جو نبی امی ہے، جو امیوں کے درمیان بھیجے گئے، وہ نبی بھی امی ہے، اس نبی کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا ہے، اس کا کوئی مدرس نہیں ہے، کوئی اس کو پڑھانے والا نہیں ہے، بلکہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور ایسا پڑھایا کہ اس نبی نے پڑھا تو کبھی زندگی میں وہ نبی بھولا نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اے نبی ہم آپ کو ایسے اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ نبی کو دنیا میں کسی انسان نے نہیں پڑھایا، لیکن اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی پڑھا ہوا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور اس نبی کی اتباع کا بھی حکم ہے۔ فرمایا اس نبی کی اتباع کرو جو نبی امی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کی اتباع کرو لوگوں جس کو تم انجیل کے اندر پاتے ہو، جس کو تم توریت کے اندر پاتے ہو، جس کو تم آسمانی گرنتوں کے اندر، کتابوں کے اندر پاتے ہو، آسمانی کتابوں کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے، جس کی بھوشواڑیاں آپ کو آسمانی کتابوں کے اندر ملیں گی، اس نبی کی اتباع کرو۔ اے کفار مکہ، تم بھی اس نبی کی اتباع کرو، اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں سے کہا گیا اسی نبی کی پیروی کرو، اسی نبی کی اتباع کرو، اسی نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ اور کہیں آپ نے اس انداز سے فرمایا او لوگوں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اتباع کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ میری اتباع کر، اگر جنت میں جانا ہے تو میری اتباع کر، جہنم کے اندر جانا تو میری اتباع نہ کر، اپنے من کی بات کی مان۔ اگر تمہیں جہنم کے جانا ہے تو اپنے من کی بات کو مان لو، محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، ایسا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کس طریقے سے گناہوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو پاک کیا، اور چند سالہ زندگی میں ماحول بدل کر کے رکھ دیا۔ چند سالہ زندگی میں، 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا ماحول بدلا، ایسی سوسائٹی بنائی اور ایسا سماج بنایا، اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی۔ جو زنا کرنے والے لوگ تھے، شراب پینے والے لوگ تھے،
میرے بھائی اللہ کے نبی نے نصیحت اس طریقے سے کی، لوگوں کو اس طریقے سے بتایا کہ لوگ شراب کو چھونا گوارا نہیں کرتے تھے، شراب پینا گوارا نہیں کرتے تھے، زنا کرنے والے اس دور کے اندر بھی موجود تھے، زنا کے لیے وہ بھی پاگل ہو جایا کرتے تھے، ایک نہیں دو دو نہیں 10 20 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اور لڑکیاں بھی ان چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور قرآن کی آیت جب اتری وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ زنا کے قریب مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بہت بری چیز ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کا راستہ بہت ہی برا ہے، اس زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جب نصیحت کی فرمایا سمجھایا، صحابہ کرام نے جب ان کے اوپر ایمان لایا تو صرف ہماری اور آپ کی طرح زبان سے ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے دل سے بھی مان لیا کہ اے نبی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، اور ہم اس طریقے کے کام نہیں کریں گے جن چیزوں سے آپ منع کیا کرتے ہیں۔ صحابہ نے باقاعدہ ان باتوں کا اقرار کیا اور کر کے دکھایا۔ ہم اور آپ نے بھی اقرار کیا ہے، لیکن ہمارے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں۔ آج ہمارے یہاں جن زنا کے اندر کمپٹیشن، آج ہمارے یہاں شراب کے معاملے میں کمپٹیشن ہے، چوری کے معاملے میں کمپٹیشن ہے۔ ابھی میں یہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، کوئی آیا اور کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں کے کسی بڑے آفیسر ضلع پریشد کی گاڑی بائک چوری ہو گئی۔ اب بتائیے یہاں پہ کوئی اور کون آیا ہوگا؟ غور کرو، آپ نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار آپ نے بھی کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اگر عبادت کروں گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کروں گا، سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کروں گا، توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا کروں گا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں رہا، آج غیروں کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے، غیروں کے یہاں جا کر کے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ بیٹا بیٹی نہیں ملا، چلا گیا بابا کے پاس، چلا گیا قبروں کے پاس، چلا گیا مزاروں کے پاس، چلا گیا پیروں کے پاس، اور نہ جانے کن کن قبروں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنے لگا۔ اللہ کہتا ہے او لوگو ومن نزل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے، اس سے بڑھ کر کے بیوقوف کون ہے، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے؟ وَمَن نَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پکارتے، غیروں کو پکارتے، غیروں سے مانگتے۔ او غیروں سے مانگنے والوں سنو، اللہ کہتا ہے مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں، وہ قبر والے تمہاری آواز نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ مردے ہیں، وہ تمہاری باتوں کو کیا سنیں گے، قیامت تک تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے۔ غور کیجئے، اور ایسوں کو پکارا جا رہا ہے۔ آج ہم نے بھی تو زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کا ہم نے بھی تو اقرار کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی زنا ہے، کمپٹیشن ہے، تیری کتنا، تیرے پاس کتنے، میرے پاس اتنے، ایک ایک نام کے ناتا فلاں 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 فلاں، یہ میری گرل فرینڈ ہے، تیری گرل فرینڈ کتنی،
آج ہمارے یہاں لڑکیاں بھی باقاعدہ اس کو اسٹیٹس سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بوائے فرینڈ ہیں، تیرے پاس کتنے بوائے فرینڈ ہیں، میرے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں۔ آج اس کو عزت اور اس کو اسٹیٹس سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں یہ زنا ہے، اس کو زنا گردانا گیا ہے، اس کو زنا بتایا گیا ہے۔ فالعینان زناہما النظر، فرمایا اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا ہے، کسی لڑکی کو چھونا بھی زنا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے سمبند کرنا اور اس کے ساتھ ملنا رہنا، یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں زنا قرار دیا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اپنے سماج کے اندر لوگوں کو دیکھو، کلمہ بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ مسلمان زنا کی عادی ہو چکے، یہ مسلمان شراب پینے والا بھی بن چکا ہے۔ ذرا نبی اکرم کے دور کے لوگوں کا ذرا ان مناظر کو دیکھو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم زنا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو، ایسے لوگوں کے واقعات کو کبھی پڑھو۔ محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی کیا کہوں، اے اللہ کے نبی میں نے غلطی کر لی ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی بھی آئی اور وہ لڑکی کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی طہرنی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میں جوش میں آ گئی، اے اللہ میں شیطان کے بہکاوے پہ آ گئی، اے اللہ کے رسول مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا اور اس لڑکے کے ساتھ مل کر کے میں نے غلط کام کر لیا، اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا، وہ لڑکا مجھے اچھا لگا، میں نے آگے نہ دیکھا نہ پیچھے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جوانی کی عمر میں ڈھل گئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے رسول میں نے غلط کام کر لیا، اے اللہ کے رسول اب اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے، مجھے پاک کر دیجئے، اگر میں پاک نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس میں کیسا چہرہ لے کر کے میں جاؤں گی، اے اللہ کے رسول میری نیند حرام ہو گئی ہے، میرا دن نہیں کٹ رہا ہے، میری راتیں نہیں کٹ رہی ہے، میں بے چین ہو چکی ہوں جب سے میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ ایسی بھی لڑکیاں تھی غلط کام کرنے کے بعد اتنا زیادہ افسوس۔ غلط کام تو ہو سکتا ہے مومنوں سے، ہو سکتا ہے، لیکن غلط کام کے بعد افسوس کرنا یہ مومن کی پہچان۔ آج غلط بھی کرتا ہے اور پرچار بھی کرتا ہے، میں نے فلاں فلاں کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور بتاؤ ارسیل کے لوگوں سنو، محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا اور کبھی فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین، اور لوگوں سنو میری امت میں دو لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، دو طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، الا المجاہرین، جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا پرچار کرتا ہو، جو یہ کہتا ہو عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے گزری ہوئی رات میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں نے فلاں رات میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، حالانکہ گناہ اس نے کیا کوئی جانتا نہیں تھا اللہ کے علاوہ، لیکن اس نے دوسروں کو بتا کر کے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو گرا لیا۔ وہ بتاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے، میں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ بہت سے لڑکوں کو آپ دیکھیں گے غلط کام کیا ہے اور پرچار کرتا ہے، بہت سے لڑکیوں کو آپ دیکھیے غلط کام بھی کرتی ہے اور پرچار بھی کرتی ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں، نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ افسوس کرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے مومن وہ ہے ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن وہ ہے، مرد یا عورت مومن کی پہچان یہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی ہے
مومن کی پہچان یہ بتائی گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈکشنری میں وہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو جس سے غلطی ہو جائے غلطی کے بعد وہ نادم ہو جاتا ہے, وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اس کی حالت خراب ہو جایا کرتی ہے, اے اللہ میں نے غلطی کی ہے, اور اسے افسوس لگا رکھتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے, کہیں ملک الموت کا فرشتہ نہ جائے, اور کہیں میں مر جاؤں تو اللہ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں. یہ ہے مومن کی پہچان. آپ بتائیے ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں غلطیاں کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں, نماز چھوڑ رہے ہیں کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز چھوڑی کوئی فکر نہیں, ظہر کی نماز چھوڑی کوئی فکر نہیں, عصر مغرب عشاء یہ ساری نمازیں چھوڑنے والا چین کے ساتھ رات میں وہ کیسے سو سکتا ہے؟ میرے بھائی جو وہ مومن ہو کر کے اس کو رات میں نیند کیسے آ جایا کرتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. گھر میں قرآن موجود ہے لیکن تلاوت نہیں کر رہا, اس کو نیند رات میں کیسے آ جاتی ہے؟ ہماری یہاں کی لڑکیوں کو بھی پردہ گھومنے میں اور گھوم کر کے گھر پہنچنے کے بعد اسے نیند کیسی آتی ہے؟ ایسی لڑکیوں کے بارے میں ایسی لڑکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی, ایسی لڑکیاں جنت کے خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس کے باوجود, ان تمام حدیثوں کے باوجود ہماری یہاں کی لڑکیوں کو نیند کیسی آتی ہے؟ اس لڑکی کو دیکھو, غلطی کی, احساس ہوا اور پہنچی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے کہا کہ کیسے مان لو تم نے یہ غلط کام کیا ہے, کیسے اس بات کو میں مان سکتا ہوں تم نے یہ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس کام کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر ایک بچے نے جنم لے لیا ہے, میں حاملہ ہو چکی ہوں. اے اللہ کے رسول حمل ٹھہر گیا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کیا. اللہ کے رسول اگر آپ نے سزا نہیں دی تو میں اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گی؟ یہ دنیا کی آگ جب برداشت نہیں کر پاتی ہوں تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں تو پاک کیا جائے گا. آؤ میری بہن, ٹھیک ہے تم نے غلط کیا ہے, ہاں تمہیں پاک کیا جائے گا, لیکن تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جو حمل ٹھہرا ہوا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو میں کیوں کر سزا دوں؟ تمہیں معلوم ہے زنا کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب وہ جواب دیتی ہاں اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے, اس کو زمین میں گاڑ کر کے مار دیا جاتا, پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے. معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے, مجھے معلوم, مرنا ہے آج نہیں تو کل موت آئے گی, لیکن اے اللہ کے رسول میں میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں ایسے ہی مر جاؤں, بلکہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی مر گئی تو مجھے اللہ کے پاس جاؤں گی تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گی؟ اس وجہ سے اللہ کے رسول میں بے چین ہو چکے ہوں, مجھے آپ پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا جب تم بچے کو جنم دے لو پھر میرے پاس تم آنا, پھر میں تمہارے اوپر وہی قانون نافذ کروں گا جو قانون زنا کرنے والے کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے. وہ لڑکی گئی اور جب اس نے بچے کو جنم دے لیا, وہ عورت وہ لڑکی پھر آئی اللہ کے رسول کے پاس بچے کو لے کر کے. اللہ کے رسول اس بچے کو میں جنم دیتی ہے, اللہ کے رسول اب پاک کر دیجئے, پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں پاک کر دوں گا, لیکن بتاؤ بہن اگر تم آج مر گئی تو اس بچے کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس کو دودھ کون پلائے گی؟ کون ہے جس کو دیکھ ریکھ کرے؟ کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب نہ جاؤ ابھی تم. وہ عورت گئی اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہی 2 سال تک. جب بچہ کھانے پینے کے لائق تک بن گیا, جب اللہ کے نبی کے پاس پھر وہ تیسری بار آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ کھانے بھی لگا ہے, اب مجھے پاک کر دیجئے, مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اس بچے کو لیا اور آپ نے صحابہ کے درمیان میں اعلان کیا کہ لوگوں
کون ہے جو اس بچے کی کفالت کرے گا؟ کون ہے جو اس بچے کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ اور آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا اور میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، اس نے بچے کو لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اس بچے کی کفالت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے اوپر قانون نافذ کر دیا اور اس عورت کو زمین کے اندر گاڑ کر کے مار دیا گیا، پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس عورت کو اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ اس کو مار کر کے ختم کر دیا گیا، اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ مجھے دنیا کے اندر قانون، مجھے دنیا کے اندر سزا مل گئی، میں جہنم کی سزا سے بچ گئی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، تصور کرو، پہلے کے زمانے میں اگر کوئی غلط کام کر لیا کرتا تھا یا کر لیا کرتی تھی تو اپنی زندگی میں اتنا زیادہ وہ افسوس کیا کرتی تھی، اتنا زیادہ وہ شرمندہ ہوا کرتے تھے کہ دوبارہ وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں کیا کرتی تھی۔ ادھر کے علاقے میں اور اکثر جگہوں پہ میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جلسوں میں لڑکے اور لڑکیاں پہنچتے تو ہیں لیکن جلسہ کم سنتے ہیں اور جلسہ دیکھنے زیادہ آتے ہیں، جلسہ زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ اس جلسے میں سب سے خوبصورت کون آئی ہے، کیسا پہنی ہے، کہاں کی ہے، پیچھا کرو، نمبر لو۔ یہی سب حالات ہیں جلسوں کے میرے بھائیوں۔ افسوس کی بات ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہم نے ایسا نبی بھیجا، ایسا رسول بھیجا تو تمہیں برائیوں سے پاک کیا کرتے ہیں، جو تمہیں غلط چیزوں سے پاک صاف کرتے ہیں۔ عرب کی سرزمین کے اندر یہ توحید کی کمی تھی، شرک کا بول بالا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ اسی کو مانا گیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرے، یہ سب سے بڑا پاپ مانا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا تھا یہ ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا، یہ بتائیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، وہ یہی جواب تھا، انت جعل للہ وہو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے، غیروں سے مانگا جائے، غیروں پر بھروسہ ہو۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا بھروسہ غیروں کے اوپر ہو گیا۔ آج روزی روٹی کے چکر میں لوگوں نے رزاق کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ فجر کی نماز جائے لیکن دکانداری نہ جائے، عصر کی نماز جائے لیکن دکانداری نہ جائے۔ میرے بھائیوں، ظہر کی نماز جائے لیکن کھیتی باڑی نہ جائے۔ آج ہم نے روزی روٹی کے اوپر توکل کر لیا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں کیا ہے، جو تمام لوگوں کا مالک ہے، رزاق ہے، جو سب کو روزی روٹی دینے والا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو میرے بھائیوں، اللہ کے اوپر یقین رکھو۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے توحید، اس کو اپنی زندگی کے اندر قائم دائم رکھو، شرک کے اوپر زندہ مت رہو۔ آج مسلمانوں کے اندر شرک نے جنم لے لیا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر بہت ساری برائیوں نے جنم لے لیا ہے، بہت سی ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا ہے وہ لوگوں اسی سے مانگو، اسی ایک اللہ سے مانگو، اسی ایک بھگوان سے مانگو، وہی دینے والا، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ نستسما دیوی شوری ریشا، ذرہ برابر بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ یہ خود کمزور ہے، خود لاچار ہے، مجبور ہے، یہ تمہیں کیا دے
دیں گے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. آج کمزور سے مانگ رہا ہے، آج کمزوروں سے مانگا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کی روشنی ڈالی اور آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کے اوپر توکل کرو، بیٹا بیٹی دینے والا وہی ہے، اسی سے مانگو، اسی اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کرو. اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اگر تمہیں موت آنی ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل جائے، تمہیں اس موت سے بچا نہیں سکتی ہے، تم اس موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو، بچ نہیں سکتے ہو. دنیا کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر تیرے پیچھے لگ جائے تمہیں بچانا چاہے، بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مارنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مارنا چاہے تو تمہیں مار نہیں سکتی ہے.